بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء۔ میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ یتیم بچے کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں جو قانون ہے، جو قرآنی احکامات ہیں، اس بارے میں کوئی شارٹ سا لیکچر بنا کے ہمیں بتائیں۔ تو آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ اس بات پر ہے کہ یتیم کے بارے میں، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اللہ پر ہے، اور اللہ کی ہدایات کیا ہے یتیم کے مال کے بارے میں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے۔ اور میں ہر اپنی ویڈیو پر اپنا ٹیلی فون نمبر بیان نہیں کرتا، کوئی ضرورت خاص نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ سوال کر کے مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، لیکن آج آپ کے کہنے پر میں اپنا پرسنل نمبر جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ میرا سیل نمبر ہے 0300-9561-990۔ یہی میرا واٹس ایپ پر نمبر ہے، اور آپ نے کوئی خاص سوال یا پرسنل کوئی پرائیویٹ سوال سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو، پوچھنا ہو تو آپ پوچھیے گا شام کے وقت، ایوننگ کی، مغرب کی نماز کے بعد میں ضرور آپ کی کال اٹھاؤں گا اور آپ کو چیک کروں گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ میں فیس بک کی کال اٹینڈ نہیں کرتا، وہ فیک کال ہوتی ہے۔ جس کو ضرورت ہے کسی ایڈوائس کی، فری آف کاسٹ ایڈوائس دوں گا، اور مختصر بات آپ کریں، مختصر فارمولیٹ کر کے اپنا سوال مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو فری ایڈوائس کروں گا، جواب دوں گا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اپنا پروگرام شروع کرنے کی ابتدا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یتیم بچہ وہی سمجھا جاتا ہے جو بالغ نہ ہوا ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور جس کا باپ مر جائے، جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، اور وہ بچہ چھوٹا ہو، خواہ 1 ماہ کا ہو، خواہ 5 سال کا ہو، خواہ 10 سال کا ہو، خواہ 15 سال کا ہو، وہ یتیم کہلائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یتیم کا مال جو ہے، یتیم کا جو ترکہ ہے، جو یتیم کی وراثت ہے، وہ قرآن کریم کے مطابق اور محمڈن لا آف انہیریٹنس کے مطابق، یہ یاد رکھیے، محمڈن لا آف انہیریٹنس این قرآن کے مطابق بنایا گیا ہے، جو ٹیبل آف شیئرز ہے۔ تو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، خواہ بچہ ہو یا بڑا ہو یا کوئی کسی عمر کا ہو، خواہ چند گھنٹے کا بچہ ہو، اگر اس کا باپ مر جائے، وہ یتیم ہو جائے، تو اس کو وراثت کا حق پورا ملے گا، اررسپیکٹو آف ہز ایج، ہز یا ہر ایج۔ لڑکی ہے تو لڑکی کا شیئر ملے گا، لڑکا ہے تو لڑکے کا شیئر ملے گا۔ چلیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جو ریفرنس کے لیے میں کوٹ کروں گا، یہ قرآن کریم کی سورہ نساء پارہ نمبر 4 میں آیات نمبر 13، 14 اور 15 ہے، اور میرا لیکچر جو ہے مختصر ہے، صرف کام کی بات آپ کو بتانی ہے۔ تو میں یہ آیات نمبر 13، 14 اور 15، کیونکہ یہ لا کی بات ہے، اور لا وہی ہے جو لا آف انہیریٹنس ہے، اور ہماری پاکستان کی عدالتیں وہی ڈیسائیڈ کرتی ہے، جو محمڈن لا جو ہے ڈی ایف ملا کا ترتیب دیا ہوا ہے، اور وہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ تو میں یہ آیت مبارکہ کا ایگزیکٹ ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اس روشنی میں پھر آگے ڈسکس کروں گا۔ اور میں اب ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آئی کوٹ: مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت،
اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو۔ اب یہ میں نے ترجمے کا ایک حصہ پڑھا ہے۔ یہاں یتیم اور مسکین کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ لوگ آئیں، وہ لوگ وارثوں کے علاوہ غریب غربا لوگ آئیں۔ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ جو مساکین لوگ آئیں، جو ضرورت مند اور غریب غربا آئیں، تو وہ چھوڑے ہوئے مال میں سے ان کو بھی کچھ دو۔ یعنی یہ چیریٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ خیرات و صدقات کی بات ہو رہی ہے۔ جو وراثت کے علاوہ ہے، وہ لوگ جن کی رشتہ داری مرنے والے سے نہیں ہے، ان کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا بھی خیال کرو، ان کا کچھ دو۔ آگے میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ آگے اگلی آیت پڑھتا ہوں۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، دوبارہ پڑھتا ہوں، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہ میں نے سورہ نساء کی آیات مبارک کا ترجمہ پڑھا۔ اب ناظرین محترم، کیونکہ سورہ نساء کافی لمبی ہے اور چونکہ میں نے اپنے ریلیونٹ سبجیکٹ پر بات کرنی ہے، یتیم کے مال کو آپ نے جو سرپرست ہیں، جو نگران ہیں، اب میں یہ تشریح بیان کر رہا ہوں، انٹرپریٹیشن بیان کر رہا ہوں، اب میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ اس کو اگر آپ نگران ہیں تو آپ نے اس کو دیانتداری سے، آپ کے زیر نگرانی ہے، آپ کے قبضے میں مال ہے، تو آپ نے دیانتداری سے اس کو رکھنا ہے، اور جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ان کا مال دیانتداری سے ان کے حوالے کرنا ہے۔ اور جو لوگ مال یتیموں کا خود کھا لیتے ہیں چالاکی سے، مکاری سے، یا کوئی جعلی ڈاکومنٹ بنا کے، یا کسی بھی طریقے سے نوسر بازی کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ دراصل وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ ضرور جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی سزا کا اعلان میرے رب نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ یتیم کا مال اگر آپ کے قبضے میں ہے، آپ چچا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، خالہ ہیں، آپ کوئی بھی رشتہ دار ہیں، یا باپ کے دوست ہیں، یا آپ کو نگران مقرر کر دیا گیا، یا آپ کو عدالت کے ذریعے گارڈین مقرر کر دیا گیا، تو آپ نے یتیم کے مال کو بڑی حفاظت سے، بڑی احتیاط سے رکھنا ہے۔ اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس میں خیانت نہیں کرنی، وہ اپنے زیر استعمال نہیں لانا۔ یہ تمام چیزوں کی میں انٹرپریٹیشن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں بڑی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اگر وہ مال آپ نے ہڑپ کر لیا، چالاکی کر لی، مکاری کر لی، جیل سازی کر لی، جعلی ڈاکومنٹ بنا لیے، کوئی جعلی گفٹ بنا لی، یا کوئی جعلی ایگریمنٹ بنا لیا کہ آپ کے باپ نے میرے سے قرضہ لیا تھا اور اس مال میں سے میں یہ قرضہ مجھے دینا ہے۔ وہ تو چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو خبر نہیں، وہ تو یتیم ہو گئے، باپ ان کا چلا گیا۔ تو اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، یا جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں،
وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں۔ تو آج کا لیکچر یہ تھا کہ یتیم کے مال کو بڑی احتیاط سے رکھنا ہے۔ یتیم کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اس کے مال کا جو حصہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بہنوں کے برابر ہے، اور بیٹی کا حصہ جو ہے وہ ایک بھائی کے آدھے حصے کے برابر ہے، خواہ وہ بچی ہو، خواہ وہ چھوٹا لڑکا ہو، یا وہ بالغ ہو، سمجھدار ہو، بالغ ہو اور شناختی کارڈ بنا ہوا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ اپنے معاملات سلجھا لے گا، کر لے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے نگران ہیں، آپ کی زیر نگرانی مال ہے، تو پھر آپ نے اس کے مال میں خیانت نہیں کرنی۔ اس کے لیے بہت بڑی اللہ پاک نے سزا تجویز کی ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ میرا لیکچر یہ سمجھیں، یہ لا کی ایک سبجیکٹ کے بارے میں یہ بات میں نے کی ہے ان لوگوں کے لیے جو نگران ہیں یتیم کے مال کے لیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، اور آخری بات یہ کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ابتدا میں فرما دیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور وہ لوگ ہی کامیاب ہیں جو لوگ بھلے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھلائی کی تلقین کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں فرمائی گئی ہے۔ یہ میرا لیکچر یہ سمجھیے بھلائی کی تلقین ہے، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے اجازت لیتے ہیں، ملیں گے پھر نئے لیکچر میں نئے سبجیکٹ کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔